سارا یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھا لی جی پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی۔ نمبر 12، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا۔ اچھا نمبر 13، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا، جی روزہ افطار کر لیے ٹھیک حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں سے کوئی بات پیش آئی ہو۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے کہ کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز جو غذا یا دوا یا مزے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جی جان بوجھ کر کھا پی لی، ٹھیک قصدن صحبت کر لی، فسد کھلوائی یا انجیکشن لگوایا یا سرما لگایا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا قصدن کھا پی لیا، تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ بہتر، اب یہ فرمائیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو لازم ہے کہ شام تک کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے یا حیض نفاس والی عورت پاک ہو جائے جی یا مجنون یعنی کوئی پاگل جی جی تندرست ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی باقی دن میں یعنی بقیہ وقت میں جی شام تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔ ٹھیک، قاری صاحب یہ فرمائیے کہ رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ کفارہ صرف رمضان شریف کے مہینے میں فرض روزہ توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ بہتر، رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے چاہے وہ رمضان کی قضا کے روزے ہوں جی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یہ فرمائیے کہ روزے کی قضا واجب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ روزے کی قضا واجب ہونے کی یہ صورتیں ہیں۔ جی نمبر 1، بلا عذر فرض یا واجب معین کے روزے نہیں رکھے۔ ٹھیک نمبر 2، کسی عذر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے۔ نمبر 3، روزہ رکھ کر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا توڑ دیا جی تو ان روزوں کی قضا رکھنا فرض ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ جو روزے ہم سے چھوٹ گئے ہیں انہیں ہم کب رکھیں؟ ایسے روزے جو کسی عذر کی وجہ سے رمضان شریف میں چھوٹ گئے ہوں جی یعنی قضا ہو گئے ہوں، جی جب بھی وقت ملے جلد از جلد رکھ لینا چاہیے، بلا وجہ دیر کرنا بہت بری بات ہے۔ بہتر، قاری صاحب یہ بھی فرمائیے کہ قضا روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں یا نہیں؟ دونوں طرح جائز ہے، چاہے لگاتار رکھیے اور چاہے درمیان میں فاصلے کے ساتھ۔ قاری صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ اگر پہلے رمضان کے روزے ہمارے ذمے ابھی باقی تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اس صورت میں اس رمضان کے روزے رکھیے اور رمضان شریف گزر جانے کے بعد پہلے روزوں کی قضا کیجیے۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے کہ نفلی روزہ اگر کوئی رکھ کر توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ نفلی نماز اور نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد نفلی نہیں رہتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اگر قضا روزہ رکھنے کی کسی میں طاقت نہ ہو تو اس صورت میں کیا کریں؟ اگر کوئی اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا جی اور آئندہ طاقت آنے کی امید نہیں رہی یا اس طرح کا بیمار ہے کہ صحت پانے کی امید جاتی رہی تو ان صورتوں میں روزوں کا فدیہ دے دینا جائز ہے۔ یہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہر روزے کے بدلے 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا ان میں سے کسی کی قیمت یا ان کی قیمت کے برابر کوئی اور
غلہ مثلاً چاول، باجرہ یا جوار وغیرہ، اور ہر فرض اور واجب نماز کے فدیے کی بھی یہی مقدار ہے، بہتر، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ٹھیک، مگر نماز جب تک سر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہوں اس وقت تک تو اشارے سے نماز ادا کرنا ضروری ہے، یعنی فرض ہے۔ جی، اور جب اشارہ بھی نہ کر سکیں اور اسی حال میں انتقال ہو جائے یا 6 نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس حالت کی نماز فرض نہیں، ٹھیک، پس نماز کا فدیہ دینے کی یہی صورت۔ جی، اگر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے زمانے کی نمازیں قضا ہو گئیں جی، اور بغیر ادا کیے ہوئے انتقال ہو گیا تو ان نمازوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کچھ روزے قضا تھے لیکن اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، یعنی اس مرنے والے کے ذمے سے روزے نہ اتریں گے، ہاں وارث فدیہ دے دیں تو جائز ہے۔ ٹھیک۔ یہ فرمائیے کہ روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیے۔ دوسرے یہ کہ اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2.25 سیر گیہوں جی، یا ان کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ 60 مسکینوں کا غلہ مثلاً 2 من 25 سیر گیہوں ایک مسکین کو اگر ہم دے دیں تو اس صورت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایک مسکین کو ہر روز 1 دن کا غلہ یعنی 2.25 کلو گیہوں دیا جائے یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر اسے 1 دن میں 1 دن سے زیادہ کا غلہ یا قیمت دی جائے تو 1 دن کا صحیح ہوگا اور 1 دن سے زائد جس قدر دیا ہو اس کا کفارے میں شمار نہ ہوگا۔ بہتر۔ اب یہ بھی فرمائیے کہ اگر ایک مسکین کو 2.25 سیر سے کم دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، بلکہ کفارے میں ایک مسکین کو 2.25 کلو گیہوں یعنی 1 دن کے غلے کی مقدار سے کم دینا یا 1 دن میں 1 دن کی مقدار سے زیادہ دینا ناجائز۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس صورت میں اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ جی قاری صاحب، اب مجھے آپ روزہ رکھنے کی نیت اور افطار کرنے کی نیت کے متعلق بتا دیجیے۔ روزہ رکھنے کی نیت یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے، جی، وَبِصَوْمِ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ مِن شَهْرِ رمضان رمضان انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی۔ افطار کرنے کی نیت بھی سنیے، اللہم انی لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے، جی، اللہم انی اللہم انی لکا صمت لک صمت وبک آمنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ وعلی رزقک افطرت۔ اب قاری صاحب یہ فرمائیے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرا رہے، ٹھیک،
عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ صرف مسجد میں ٹھہرا رہنا کیوں عبادت ہے؟ جب کہ انسان اپنا سیر تماشا چلنا پھرنا کام کاج وغیرہ چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس میں ٹھہرے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے. یہ تو آپ نے فرمایا آدمی کے متعلق. یہ فرمائیے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو وہ کہاں پر کرے؟ اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے. پاخانہ پیشاب کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے. ٹھیک. اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنائے اور پھر اس جگہ اعتکاف کرے. ٹھیک. قاری صاحب اب اعتکاف کے کچھ فائدے بھی بیان کر دیجیے. اعتکاف کے فائدے سنیے. نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے. ٹھیک. نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. صحیح. نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا ہر وقت نماز اور جماعت کے اشتیاق میں یعنی شوق میں بیٹھا رہے. ٹھیک. نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے. نمبر 5، مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس لیے اعتکاف میں معتکف اللہ تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے. بہتر. اب یہ فرمائیے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ اور نمبر 3 مستحب. بہتر. یہ فرمائیے کہ اعتکاف واجب کون سا ہے؟ نظر کا اعتکاف واجب ہے. مثلاً کسی نے منت مان لی کہ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا. جی. یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا. ٹھیک. قاری صاحب یہ بھی فرمائیے کہ کون سا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے؟ رمضان شریف کے عشرے اخیرہ یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک. اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے. ٹھیک. اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے. چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یعنی جی. بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے. بہتر. اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو تمام گنہگار ہوں گے. ٹھیک. اب یہ بھی فرمائیے کہ کون سا اعتکاف مستحب ہے؟ واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں. ٹھیک. اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے. ٹھیک. یہ بھی فرمائیے کہ اعتکاف درست ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں؟ اعتکاف درست ہونے کی یہ شرائط ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا. جی. نمبر 2 حدث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا. ٹھیک. نمبر 3 عاقل ہونا. نمبر 4 نیت کرنا. اور نمبر 5 مسجد میں اعتکاف کرنا. ٹھیک. یہ خیال رہے کہ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہیں. جی. اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے. بہتر. یہ فرمائیے کہ اعتکاف میں کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو کہ مستحب ہیں؟
اعتکاف میں 6 باتیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 نیک اور اچھی باتیں کرنا، نمبر 2 قرآن شریف کی تلاوت کرنا، جی نمبر 3 درود شریف پڑھتے رہنا، نمبر 4 علوم دینیا پڑھنا یا پڑھانا، ٹھیک نمبر 5 وعظ و نصیحت کرنا، اور نمبر 6 جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ بہتر۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے اس کا وقت کم سے کم 1 دن ہے۔ ٹھیک، بس 1 دن سے کم، مثلا 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں۔ اور جو اعتکاف کی سنت موقدہ ہے جی اس کا وقت رمضان شریف کا عشرہ اخیرہ ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جی اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا، جی اور یہ بڑا ہی آسان نسخہ ہے۔ بہتر۔ یہ فرمائیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر معتکف کو مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے؟ جی ایسی وجوہات سنیے۔ جی نمبر 1 پائخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، ٹھیک، نمبر 2 غسل فرض کے لیے نکلنا، نمبر 3 جمعے کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکیں نکلنا، ٹھیک، اور نمبر 4 اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد یعنی مسجد سے باہر جانا۔ ٹھیک۔ یہ بھی فرمائیے کہ پائخانہ یا پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ اپنے مکان تک چاہے وہ کتنی ہی دور ہو جانا جائز ہے۔ ہاں اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے، تو قریب والے میں قضا حاجت کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کا انتظام مسجد ہی میں ہو تو پھر گھر تک جانا بھی جائز نہیں۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اسے نماز جنازہ کے لیے باہر نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ ایسی صورت میں اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، ٹھیک، اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔ اب یہ ہے کہ نیت اگر اس نے یہ کی ہو کہ صرف اپنے رشتہ داروں کے انتقال کے وقت ہی باہر نکلوں گا تو اس کا وہ خیال رکھے، اور اگر اس نے اس میں کوئی شرط نہیں لگائی تو بہرحال اس کے نیت پر اس کا دار و مدار ہے۔ ٹھیک۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو کہ اعتکاف میں جائز ہیں؟ مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطی کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، جی یا نکاح کرنا وغیرہ جائز ہے۔ ٹھیک۔ یہ فرمائیے کہ اعتکاف میں کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو کہ مکروہ ہیں؟ ایسی باتیں یہ ہیں، نمبر 1 بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، اچھا، نمبر 2 اسباب یعنی چیزیں مختلف قسم کی جی مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، ٹھیک، اور نمبر 3 لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ ٹھیک۔ یہ فرمائیے کہ کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ ان چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی نمبر 1 بلا عذر قصدن یا سہون مسجد سے باہر نکلنا، نمبر 2 حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، نمبر 3 کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، جیسے آپ پاخانے کے لیے گئے اور پاخانے سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرے رہے، اور نمبر 4 بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا۔ قاری صاحب اب یہ فرمائیے کہ اگر کسی شخص کا اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا اس پر واجب ہے یا نہیں؟ اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے،
سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں. ٹھیک. اب یہ فرمائیے کہ منت ماننا کیسا ہے؟ جائز ہے اور منت مان کر اس کا پورا کرنا واجب ہے. کیا ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو اور اس کی شرائط پائی جائیں اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو منت کے خلاف شرع کام کی ہو اس کا پورا کرنا ناجائز. ٹھیک. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ منت صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ منت صحیح ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، منت کسی عبادت کی ہو. مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک. یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 1000 روپے صدقہ کروں گا، جی. یا اعتکاف کروں گا، یا عمرہ کروں گا وغیرہ. ٹھیک. نمبر 2، جس چیز کی منت مانی ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو ورنہ منت صحیح نہ ہوگی. جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں شخص کی دکان کا مال خیرات کر دوں گا، جی جی. یہ منت صحیح نہیں، ٹھیک. کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ہے. اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں جو آپ ان مسائل کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک. اب یہ فرمائیے کہ کسی پیر یا ولی کی منت ماننی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی منت ماننی حرام ہے، کیونکہ منت بھی ایک طرح کی عبادت ہے اور عبادت کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مستحق نہیں. ٹھیک. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق فقیروں یا محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے. ٹھیک. یوں سمجھیے کہ نماز روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے اس کی فرضیت ثابت ہے. جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے. بہتر. اب یہ بھی فرمائیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط سن لیجئے: مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، نصاب کا اپنی اصلی حاجتوں سے یعنی ضروریات سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا، ٹھیک. اور مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا. بس کافر اور غلام اور مجنون اور نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں. اسی طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو یا مال تو نصاب کے برابر ہے جی. لیکن وہ قرض دار بھی ہے، ٹھیک. یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا تو ان حالتوں میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں. بہتر. قاری صاحب یہ بھی فرمائیے کہ کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ چاندی، سونے اور ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے. یہ فرمائیے کہ کیا چاندی سونے کی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں، چاندی سونے کی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ اشرفیوں کی شکل میں ہوں، زیور کی شکل میں ہوں، برتنوں کی شکل میں ہوں یا گوٹا ٹھپا وغیرہ کی شکل میں. ٹھیک. اب یہ بھی فرمائیے کہ جواہرات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواہرات اگر تجارت کے لیے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، اور تجارت کے لیے نہ ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنی ہی مالیت کیوں. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہوں یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہو اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہے لیکن یہ تمام چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہیں تو ان میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں. بہتر. اب یہ فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس سرکاری نوٹ ہوں بقدر نصاب تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں بھی
زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھیے ٹھیک، کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دیجیے، اور دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اب یہ فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس صرف 3 یا 4 تولے سونا ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، لیکن چاندی کی اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ روپیہ نہ زیور وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ٹھیک، اب یہ فرمائیے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جو مال کے بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو وہ مال تجارت ہے، خواہ کسی قسم کا مال ہو، جیسے غلہ، کپڑا، شکر، جوتیاں یا بساط خانے کا اسباب وغیرہ۔ بہتر، یہ فرمائیے کہ نصاب کسے کہتے ہیں؟ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے ان کی شریعت نے خاص مقدار مقرر کر دی۔ جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ فرمائیے کہ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 54 تولے 2 ماشے بھر وزن کی چاندی ہے۔ قاری صاحب، یہ 54 تولے 2 ماشا چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہوئی؟ زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا فرض ہوتا ہے، پس 54 تولے 2 ماشے کی زکوٰۃ 1 تولہ 4 ماشا 2 رتی چاندی ہوئی۔ ٹھیک، قاری صاحب سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7 تولے 8.5 ماشے سونا ہے، اس کی زکوٰۃ 2 ماشے 2.5 رتی سونا ہوا۔ ٹھیک، یہ بھی فرمائیے کہ تجارتی مال کا نصاب کیا ہے؟ تجارتی مال کی سونے یا چاندی سے قیمت لگا لیجئے، پھر چاندی یا سونے کا نصاب قائم کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ ٹھیک، یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے دے دیجئے اور اسے مالک بنا دیجئے۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اچھا، ہاں اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو آپ تقسیم کر دیں تو جائز ہے۔ بہتر، یہ بھی فرمائیے کہ زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ جب بقدر نصاب مال پر سال پورا ہو جائے، قمری چاند کے حساب سے سال مراد ہے، جی، تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، دیر لگانا اچھا نہیں۔ ٹھیک،